दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत FBR के इस्लाहाती मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलाआत ने निचली से बैनुल-अक़वामी सतह तक सेहतमंदाना मुकाबलों के फ़रोग़ में खेल से वाबस्ता सहाफ़ियों के किरदार को सराहा है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को बारिशों के मौजूदा सिलसिले के दौरान नशेबी इलाकों से पानी की मुसलसल निकासी यकीनी बनाने की हिदायत की है। मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और आज चीन में 18 साल से कम उम्र लड़कों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत FBR के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मंजूर करदा इस्लाहाती मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग के बारे में काबीना कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। तवानाई डिवीज़न ने कमेटी को बिजली की मनसूबाबंदी और निगरानी की कंपनी के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी, जिसमें इसके दराजाती पस मंज़र, तस्वीराती तरीक़ाकार, बड़ी कामयाबियों, अहम सरगर्मियों में होने वाली पेशरफ्त और मुस्तक़बिल के लाहे अमल के बारे में बताया गया। प्रेजेंटेशन में बिजली की मनसूबाबंदी और निगरानी की कंपनी के बिजली के शोबे में मनसूबाबंदी और कारकर्दगी का जायजा लेने से मुतालिक इसके कलीदी किरदार को मजीद वुसअत देने पर तवज्जो मरकूज की गई और शवाहिद पर मबनी पेशगोई करने, निज़ाम की इस्तिदाद कार बढ़ाने और शोबा जाती रवाबित को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। लॉ डिवीज़न ने भी अपनी सरगर्मियों, कारकर्दगी, राइट साइजिंग के जारी इक़दामात और सरकारी पॉलिसी और खिदमात की फराहमी के वसी तर असरात के बारे में प्रेजेंटेशन दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और हिदायत की है कि हवाला हुंडी में मुलव्वस बाअसर अफराद को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कराची में FIA कराची जोन के दौरे के मौके पर एक अहम इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि इस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क भिखारी भेजने वाले एजेंट माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया, क्योंकि भिखारी माफिया से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब हो रहा है। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जाली अद्वियात के घिनौने कारोबार में मुलव्वस अफराद से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत की। उन्होंने नॉन कस्टम मसनूआत और बैरून मुल्क $5,000 से ज़ायद रकम ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने निचली से बैनुल-अक़वामी सतह तक सेहतमंदाना मुकाबलों के फ़रोग़ में खेल से वाबस्ता सहाफ़ियों के अहम किरदार की तारीफ़ की है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खेल की सहाफ़त से माशरे में उम्मीद की किरण पैदा होती है और स्पोर्ट्समैनशिप के जज्बे को फ़रोग़ मिलता है, जिससे नौजवानों की खेलों में शिरकत और आला कारकर्दगी दिखाने की हौसला अफजाई होती है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि खेल से वाबस्ता सहाफ़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनक़िद होने वाले खेलों के मुकाबलों को पुरकशिश बनाने और इस सिलसिले में जोश व खरोश पैदा करने में मदद देते हैं, जिससे बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खेल से वाबस्ता सहाफ़ियों की हौसला अफजाई की पॉलिसी पर अमल पैरा है और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत पाकिस्तान का तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी की जानिब सफ़र तेज़ी से जारी है। हुकूमत विजन 2031 के तहत कोयले और फर्निस ऑयल से पन बिजली, शमसी तवानाई और CNG की तरफ मुंतकली समेत काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए कई मनसूबों पर काम कर रही है। उधर आलमी बैंक ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए $14 करोड़ 97 लाख की मंजूरी दी है।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان جاری ہے، جس نے آج ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے کاروبار کے دوران 1,34,000 پوائنٹس کی تاریخ کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 100 انڈیکس جو گزشتہ روز 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج 830 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,34,200 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں اضافے کا رجحان حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تاجر برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے کلا لاک آپریشن زون میں سرچ مشن کے دوران میتھین گیس کی زد میں آ کر 12 ترک فوجیوں کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تمام متعلقہ محکموں کو لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید بارشوں کے پیش نظر انتہائی چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں واسا، پی ڈی ایم اے، بلدیات، ریسکیو 1122 اور ٹریفک پولیس کو فیلڈ میں سرگرم رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے انتظامی حکام اور واسا کے افسران کو بھی ذاتی طور پر فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں کو نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کی نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس ٹریفک کے انتظام کا منصوبہ جاری کرے اور متبادل راستوں کے بارے میں شہریوں کو درست آگاہی دے۔ انہوں نے زور دیا کہ بارش کے پانی سے عوام کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے ہر صورت فوری اقدامات کیے جائیں۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ مانسون بارشوں کا موجودہ سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کی توقع ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ ادارے نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ایمرجنسی کی صورت میں شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ معروف سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو برٹش انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پاکستان میں فلاحی خدمات کا آغاز 1951 میں کیا۔ ایدھی نے ملک بھر میں بے گھر افراد اور یتیموں کے لیے پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولینس نیٹ ورک قائم کیا۔ انسانیت کے لیے ان کی عظیم خدمات کے اعتراف میں انہیں ایشین نوبل، لینن امن انعام اور نشان امتیاز سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، لبنان، سری لنکا، کروشیا، انڈونیشیا اور امریکہ میں بھی فلاحی کام کیا ہے۔ وہ 2016 میں آج کے روز 88 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ ادھر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عبدالستار ایدھی ہماری قوم کا انمول اثاثہ تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم آج عبدالستار ایدھی کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ عبدالستار ایدھی نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے انسانیت سے ہمدردی کی مثال قائم کی۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:45 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج سپہر 4:05 پر الرجی کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مباحثہ بھی نشر کرے گا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی کا 9واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں برہان وانی کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلیاں اور پروگرامز منعقد کیے جائیں گے جن میں بھارت کے مظالم کو بے نقاب کیا جائے گا۔ برہان مظفر وانی کو بھارتی ظالم افواج نے مقبوضہ جموں کشمیر کے کوکرناگ علاقے میں ایک جعلی مقابلے کے دوران آج کے روز 2016 کو شہید کر دیا تھا۔ ہاکی آج چین میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا۔ ٹورنامنٹ میں یہ پاکستان کی مسلسل تیسری فتح ہے۔ پاکستان اپنا آخری پول میچ کل میزبان چین کے خلاف کھیلے گا۔
اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب، خطہ پوٹھوہار، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور اسلام آباد میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 35، پشاور 36، کوئٹہ 32، مظفر آباد 29، جبکہ سری نگر 23، جموں 29 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخری میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت FBR کے اصلاحاتی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ نے ملک میں حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے نچلی سے بین الاقوامی سطح تک صحت مندانہ مقابلوں کے فروغ میں کھیل سے وابستہ صحافیوں کے کردار کو سراہا ہے۔ آج چین میں 18 سال سے کم عمر لڑکوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.ui.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔